الرحمن الرحیم۔ پیراگراف نمبر 8۔ اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، یا وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس پیراگراف کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ نمبر 2، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ نمبر 3، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ نمبر 4، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ سوال نمبر 5، اس عبارت کا عنوان لکھیے۔ پیراگراف نمبر 8 کے سوال و جواب۔ پہلا سوال ہے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اسلام نے لفظ قوم کو اتنی وسعت دی ہے، وسعت آپ لکھیں گے واو سین عین تے، کہ نسلی اور علاقائی تعلق کو ختم کر کے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک قوم یا امت قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 2، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان کیا امتیاز قائم ہوگا؟ جواب، اسلام میں کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ جواب، نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدی کہہ کر پکارتے، کیونکہ اسلام میں مرتبہ یا بڑائی صرف تقویٰ سے ہے، رنگوں سے نہیں۔ سوال نمبر 5، اس عبارت کا عنوان لکھیے۔ جواب ہے، اسلامی اخوت اس عبارت کا موضوع عنوان ہے۔